खुशामदीद, आदाब, कैसे हैं आप? नसीर शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं आप सब जी दोस्तों जनाब, के? जी फरमाइए, जी फरमाइए। हुजूर आपके फराक में रहते हैं हम तो, कि कोई ऐसे जरिया, कोई वक्त, कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा साथ, कोई सानिया ऐसा मैसर आ जाए कि जिसके अंदर आपसे कोई गुफ्तशनीज हो जाए, कोई बात हो जाए, कोई अच्छी बुरी। जी तो जनाब, बहुत आपकी जरा नवाजी है जी। हुजूर बात यह है कि आप लोग बहुत सी बातें कर रहे थे। मैं अभी अभी आया, थोड़ी देर पहले सुन रहा था, तो मैं 2-3 दिन पहले मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी जो मैं सोच रहा था। जी तो मैंने कहा आपसे जब बिलमुशाफा बात होगी तो उस वक्त मैं दरियाफ्त करना चाहूंगा जी कि ये जो आयतुल कुर्सी है, ठीक है जी, आयतुल कुर्सी को जब हम पहले पढ़ा करते थे तो बड़ा हमारे दिल पर असर होता था इसका, और इसकी बहुत सी बातें जो थी वो हमको एक एक रूहानी कैफियत में एक अजीब दुनिया में ले जाती थी। वो चीज, वो उसके जो कलमात थे, जी ठीक है। जी लेकिन लेकिन जब हमने इसको अकीदत की पट्टी उतार कर और दूसरे तरीके से सोचना शुरू किया, तो फिर ये बात हमको बड़ी अजीब लगी कि भाई ये कैसे, कि मतलब 6 दिन के अंदर दुनिया बना दी और फिर वो बुलंद हो गया ऊपर, ठीक है। और अर्श अगर कहीं है तो फिर ये कुर्सी कौन है? अगर कुर्सी है तो फिर उसको ये फरिश्ते कौन है जो उठाए हुए हैं? वो कौन है? उनका साइज क्या? और फिर जो अगर कोई बैठा है ऊपर तो वो क्या, उसने अगर कुछ बनाया तो क्या उसका वो साइज क्या वक्त है? और ये जो है साइज को छोड़े, वो टाइम और स्पेस जो है वो उसके साथ है, उसके अंदर है, उससे आजाद है, क्या है? और फिर इसको उलझा दिया ज्यादा ये इन लोगों ने, किन लोगों ने? ये कोई एक आ गया लेकर फलसफा वहदतुल शहूद का, और एक लेकर आ गया वहदतुल वजूद का, ठीक है। फिर उसमें से वारिदुल वजूद भी इजाद हो गया, उसके अंदर पता नहीं कौन कौन से जो नए नए नुस्खे, नई नई चीजें इजाद कर, बड़ा उलझा दिया इन लोगों ने। तो इस बारे में मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था कि ये क्या है, ये आयतुल कुर्सी क्या है? ये कहते हैं कि आप को हिफाजत हो जाती है, ये हो जाती, तो हम भी ये समझते थे, आप भी ये समझते रहे काफी अरसे अपनी हिफाजत के लिए। कुछ लोग रात के वक्त तालियां पीट के ना, 3 तालियां पीट के कहते हैं कि ये आवाज जहां तक गई है, यहाँ तक जी इस दायरे में इब्लीस आ नहीं सकता, जबकि इब्लीस तो सच हमारे वाला दिल जी। में बैठा हुआ। नसीर शाह साहब, हाँ, अब हुजूर वाला। नसीर शाह साहब, मैं आयतल कुर्सी पे मैं एक बात आपको यहाँ बता दूं कि जब जी हम अपने गांव में हुआ करते थे और वहां से गांव में से कहीं खेत में जाके आना होता था, तो ये कहा जाता था कि आयतल कुर्सी पढ़ो और चले जाओ। फिर वो आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद जाने वाले में भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता था कि अब मैं हिसार बंद के दे दिए, वालदा ने आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक दिए। तो आयतल हाँ जी। कुर्सी का ज्यादातर यूज रात में जाना है, और सिर्फ 2 ही कंडीशन थी, आयतल कुर्सी पढ़ते रहना और ताहरत से रहना, बस। फिर कहीं भी जा सकते आप। तो फायदा तो बहरहाल होता था उसका वक्ती तौर पे, इस पे कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये नफ्सियाती है ना, नफ्सियाती असर है ना, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। ये तो इंसान है, गोश्त पोस्ट का बना हुआ है, इसके अंदर हवास है, ठीक है। तो इसके जो हवास हैं, इसकी वजह से इंसान मजबूर है, उसको इनसे बाहर आजाद रहकर वो कुछ कर नहीं सकता, ठीक है ना। अब हम ये सोचते रहते थे कि ये जो हमारे जो सोचें जो उभरती हैं हमारे शऊर में, इसके पीछे तहत शऊर में और फिर ला शऊर में, तो ये सोचें किधर से उभर रही हैं, कौन उभार रहा है? अगर कोई उभार रहा है तो क्या वो हमारे सुबह शाम के वक्त में हमारी जो एक्शंस हैं इसमें, रिएक्शंस में, ठीक है। और हमारी जिंदगी में जितने भी ये हादसात हो रहे हैं, नागहानी हादसात, क्या इनमें कोई शामिल है या नहीं? पता नहीं। ये तो इसलिए मैं आयतुल कुर्सी का जो ये है इसके बारे में आपसे दरियाफ्त करना चाह रहा था। नहीं, सच सबसे वाला पहली साहब। बात तो ये है कि आयतुल कुर्सी के बारे में हमें जो बताया गया था कि जो है ये इसमें अल्लाह बोलता है या अल्लाह बोल रहा है। सबसे पहली बात हमें ये जो है याद रखनी चाहिए कि पूरी आयतुल कुर्सी में अल्लाह गायब है, अल्लाह गायब है, अल्लाह हाजिर नहीं है। अल्लाह के बारे में जो कुछ कहा गया आयतुल कुर्सी में वो सारे के सारे गायब के सिगों में, यानी कोई और है जो अल्लाह के बारे में बता रहा है कि अल्लाह ऐसा है, अल्लाह वैसा है।
अच्छा, अल्लाह के बारे में एक और आयत आती है जो सूरे नूर की आयत नंबर 35 है। अब्दुल हमीद साहब, आप जरा जो है वो आयत निकालिए, 24 की 35 निकालिए। तो अब आप देखिए, आयतुल कुर्सी में जो कुछ कहा गया वो सारी बातें गायब के सिगों में है। कोई और हमें बता रहा है कि अल्लाह ऐसा है, अल्लाह वो है, अल्लाह ये है, अल्लाह ऐसा है। भी अल्लाह हमसे खुद नहीं बोल रहा है, खुद नहीं बोल रहा। नहीं तो कुरान की तो कोई भी बात अल्फाज़े अल्लाह तो लगती ही नहीं है ना, जो अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो। हम भी तो वही, नहीं खैर वो एक अलग बात है, अल्लाह की नहीं लगती वो एक, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ। टेक्निकली जो है कुरान में कहीं भी कोई एक भी आयत में अल्लाह हमसे कलाम नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अल्लाह नहीं कलाम कर रहा तो फिर हमसे कलाम कौन कर रहा है? ये सारी बातें किसकी है, ये सवाल है। अच्छा, अब आप देखिए यहां पर ये अल्लाह के बारे में इस आयत में बड़ी तफसील आई है और अल्लाह को मिसालों के जरिए से समझाया गया है। अल्लाह को मिसालों के जरिए से, ये मिसाल क्या है? अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी जुजाजा अज़्जुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़दु मिन शजरतिन मुबारकह ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्यह यकादु ज़ैतुहा युदीउ वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा वयज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। अब आप देखिए कि अल्लाह को आसमानों और जमीन का नूर बताया गया है। अल्लाह क्या है? आसमानों और जमीन का नूर है। अच्छा, इस बात को समझाने के लिए जो मिसाल दी जा रही है तो वो मुमस्सल जो है वो बात से ज्यादा बिकट है, उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। देखें, आप कोई एक बात करते हैं और उस बात के बाद अपनी बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। इंसान क्या करता है? अपनी बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता है। अच्छा, ये एग्जाम्पल क्यों देता है? ताकि वो उसकी कही गई बात को इस एग्जाम्पल के जरिए से और आसान कर दे। ठीक है, वो अपनी कही गई बात को आसान करने के लिए वो मिसाल दे रहा है। लेकिन कुरान का तरीका क्या है? देखिए, वो मिसाल देकर और भी जो है आपको कंफ्यूज कर देता। अब परेशान, आप हिक्का बिक्का सोचते हैं ये क्या कहना चाह रहा है यार। अब देखिए इस आयत में क्या कहा जा रहा है? अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। उसके नूर की मिसाल एक ताक के जैसी है। ताक जो है असल में क्या होता है, वो आपने देखा होगा कुम्हारों के यहाँ एक जो है एक कोई एक मिट्टी का कुछ बना होता है बर्तन, उसको बारीक बारीक छेद होते हैं, बारीक या मोटे छेद होते हैं, उसके अंदर चिराग रखा होता है। अच्छा, वो जो छेद में से वो चिराग की रोशनी छन छन के बाहर निकलती है। अब ये इसमें अल्लाह को कैसे समझाया जा रहा है? मसलु नूरिही कमिश्कात, मिश्कात कहते हैं उस छेद वाले बर्तन को जिसमें चिराग रखा होता है। अच्छा, चिराग को उस बर्तन में क्यों रखाया जाता है पुराने जमानों में, आज भी देहात वगैरह में? ताकि हवा का बराह रास्त झक्कड़ उस चिराग की लौ को बुझा ना दे, इसके लिए चिराग को उसके अंदर रखा जाता है। अच्छा, भी चिराग की रोशनी को बाहर आने के लिए वो जो है वो मिश्कात पे जो है छेद होते हैं, छोटे बड़े छेद, उन छेदों में से रोशनी छन छन के बाहर निकल रही है। अब ये यहां पर ये इस अंदाज से मिश्कात कहा गया। उसके नूर की मिसाल क्या है? उस मिश्कात की तरह है जिसके अंदर चिराग है। आप समझ रहे हैं? उसके नूर की मिसाल, अल्लाह वो लौ है, अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है, अल्लाह लौ है। अल्लाह गोया के चिराग मतलब मिसबाह के अंदर जो लौ है ना, अल्लाह वो है। और मिश्कात क्या है? वो मिश्कात बाहर से है और अल्लाह की रोशनी जो है क्या है? वो मिसबाह। यानी अल्लाह को समझाने के लिए या अल्लाह के नूर को समझाने के लिए मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिसबाह, यानी एक मिश्कात है उसके अंदर चिराग है।
المصباح فی زجاجہ، اور پھر جو ہے وہ مصباح کیا ہے؟ کانچ کے اندر ہے. الزجاجۃ کأن اب سوچتے رہیے، اچھا وہ چراغ کیا ہے؟ چراغ شیشے کی طرح ہے جی، اور پھر جو ہے وہ شیشے کی طرح قندیل میں ہے، حباب اور کے اندر وہ قندیل یا حباب میں سمجھو. اور شیشہ یعنی کہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے مانند. وہ شیشہ کیا ہے کہ شیشہ مثل ہے چمکتے ہوئے ستارے، روشن ستارے کے مانند. اور وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جا رہا ہے. بابرکت زیتون، درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، اور جو درخت نہ تو مشرقی ہے، نہ تو ایسٹ میں ہے، نہ ویسٹ میں ہے. سمجھے نا؟ نہ تو ایسٹ میں ہے، نہ ویسٹ میں ہے. اچھا، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے. وہ جو تیل ہے وہ ایسے بھڑک رہا ہے جیسے کہ وہ خود روشنی بن کر جو ہے آپ کو جو ہے مطلب روشنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اگرچہ اسے آگ بھی نہیں چھو پاتی، وہ نور پہ نور ہے، اور اللہ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. اچھا، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ یہ مثالیں کھول کر اللہ یہ مثالیں دیتا ہے، تاکہ مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کے حال سے بہت خوب واقف ہے. سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ اللہ کیسا ہے؟ اچھا سچ والا جی، اگر وہ ایک فلیم ہے جو موم بتی پہ جل رہی ہے، تو وہ فلیم کے اوپر یہ چھنی لگی ہوئی ہے، اس میں سے چھن کے وہ روشنی باہر آ رہی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ایک دوسری کینڈل ہے، تو اگر وہ دوسری کینڈل اس لو سے آپ جلاتے ہیں تو آپ کے پاس بھی ایک فلیم آ گئی. اب ٹیکنیکلی دونوں فلیم میں کوئی فرق نہیں بچا. فرق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے فرق. کیا فرق ہے؟ دیکھیں مثال، دیکھو آپ ذرا مثال دیکھیں. یعنی اوپر اگر یہ بات کہہ کر کہ رک جاتا ہے اگر بولنے والا کہ اللہ نور السماوات والارض، تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کم لفظوں میں جتنا کم بولو گے اتنا کم پھنسو گے. آپ سمجھے؟ آپ جتنا کم بولو گے اتنا کم پھنسو گے. اچھا، اب وہ اس کی مثال دے کر قرآن کا لکھنے والا پھنس گیا. اب وہ پتہ نہیں ادھر سے ادھر بھاگ رہا، ادھر سے ادھر بھاگ رہا. وہ جو ہے وہ نہ تو مشرقی ہے نہ مغربی ہے. اس کے جو ہے اس کا تیل جو ہے زیتون کا تیل ہے، بابرکت تیل ہے، اور یہ قریب ہے کہ اس کی آگ جو ہے وہ تم کو پکڑ. کیا باتیں ہیں یار، کیا باتیں ہیں. تو سچ والا جی وہ بھی وہی رہا نا، مودودی صاحب زیادہ پھنستے جا رہے دن بہ دن. اللہ تعالیٰ سے زیادہ مودودی صاحب پھنس رہے، زیادہ وضاحت. اللہ میاں کے ابا ہے نا، اللہ میاں کے ابا ہے، اس لیے اللہ میاں کے ابا ہے. فرسٹ جو ہے سچ والا جی فٹ نوٹ دیکھیے اللہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہوگا، شاید وہ خود بیان کر رہے ہیں اللہ. جی کہہ رہے ہیں کہ اللہ آسمانوں اور زمین میں. اچھا فٹ نوٹ نکالیے آپ، میں یہاں سے وہ نہیں کر سکتا نا. اچھا جی یہاں سے روئے سخن منافقین کے. اچھا نہیں، یہ فٹ نوٹ میں کہہ رہے ہیں، فٹ نوٹ میں ہے اسی آیت کے. اچھا یہاں کچھ اور ہی بات کہہ رہے ہیں یار. یہ منافقین کہاں سے آ گئے؟ یہاں سے روئے سخن منافقین کی طرف پھرتا ہے جو اسلامی معاشرے میں فتنوں پر فتنے اٹھائے چلے جا رہے تھے، اور اسلامی تحریک اور اسلامی ریاست و جماعت کو زک دینے میں اسی طرح سرگرم تھے جس طرح باہر کے کھلے کافر و دشمن جو ہے سرگرم تھے. یہ لوگ ایمان کے مدعی تھے، مسلمانوں میں شامل تھے، مسلمانوں کے ساتھ اور خصوصاً انصار کے ساتھ رشتہ و برادری کے تعلقات رکھتے تھے. اسی لیے ان کو مسلمانوں میں اپنے فتنے پھیلانے کا زیادہ موقع مل جاتا تھا، اور بعض مخلص مسلمان تک اپنی سادہ لوحی یا کمزوری کی بنا پر ان کے آلہ کار بن جاتے تھے، اور پشت پناہ بھی. لیکن در حقیقت ان کی دنیا پرستی نے ان کی آنکھیں اندھی کر رکھی تھیں، اور دعوی ایمان کے باوجود وہ اس نور سے بالکل بے بہرا تھے جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت دنیا میں پھیل رہا تھا. کیا بات ہے یار. اس موقع پر ان کو خطاب کیے بغیر ان کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اس سے مقصود 3 امور ہیں.
اول یہ کہ ان کو فہمائش کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و ربوبیت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ جو بندہ بھی بہکا اور پھٹکا ہوا ہے، جو بندہ بھی بہکا اور پھٹکا ہوا ہو، اس کی تمام شرارتوں اور خباثتوں کے باوجود اسے آخر وقت تک سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ دوم یہ کہ ایمان اور نفاق کا فرق صاف صاف کھول کر بیان کر دیا جائے، تاکہ کسی صاحب عقل و خرد انسان کے لیے مسلم معاشرے کے مومن اور منافق افراد کے درمیان تمیز کرنا مشکل نہ رہے۔ اور اس توضیح و تصریح کے باوجود جو شخص منافقوں کے پھندے میں پھنسے یا ان کی پشت پناہی کرے، وہ اپنے اس فعل کا پوری طرح ذمہ دار ہو۔ سوم یہ کہ منافقین کو صاف صاف متنبہ کر دیا جائے کہ اللہ کے جو وعدے اہل ایمان کے تقاضے پورے کریں، یہ وعدے ان سب لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو محض مسلمانوں کی مردم شماری میں شامل ہوں۔ لہذا منافقین اور فاسقین کو یہ امید نہ رکھنی چاہیے کہ وہاں وعدوں میں سے کوئی حصہ پا سکیں گے۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ فٹ نوٹ انہوں نے یہ اس آیت کے تحت کیوں دیا؟ اللہ صرف اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے پہلے ایک فٹ نوٹ ہے، اس میں یہ لکھا انہوں نے۔ کیا عجیب بات ہو گئی، سمجھ کے باہر ہے۔ اللہ میاں کے ابا تو بس کیا کریں یار، مطلب جملہ شروع ہونے کے پہلے نمبر 1 ڈال دیا انہوں فٹ نوٹ میں۔ اور یہ اس پورے فٹ نوٹ کا یہ اس آیت کے متن سے کیا لینا دینا ہے یار؟ میں بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے اندر یہ کچھ لکھا انہوں نے۔ میں پہلے کنفیوز ہوا کہ میرے سے کچھ غلطی ہو رہی کہ میں دوسری فٹ نوٹ تو نہیں کھولا کہیں بول کر۔ کیا کریں یار، اللہ میاں کے ابا جو ہیں کیا کر سکتے ہیں۔ دوسری ریلیونٹ ہے کہ دیکھتے ہیں سچ والا جی، دوسری ہے کہ ریلیونٹ یہ۔ اچھا یہاں آئی ہے، آسمانوں اور زمین کا لفظ قرآن مجید میں بالعموم کائنات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے، دیکھیں۔ ارے بھائی، آسمانوں اور زمین کا لفظ کائنات کے معنی میں کیسا استعمال ہوتا ہے بھائی؟ کائنات کے بارے میں یہ کنویں کے اندر بیٹھنے والے قرآن کے جو ہے متکلم کو یا قرآن کے اللہ کو کیا پتا اس کو قرآن کے کائنات کے بارے میں؟ کائنات کے لیے عربی زبان میں ایک مستقل لفظ ہے، وہ لفظ ہے الکون۔ الکون کا مطلب ہے یونیورس، جس کو ہم اردو میں کائنات کہتے ہیں۔ اور کائنات کے بارے میں قرآن کا لکھنے والا نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم اس کو۔ اس کے سامنے زمین ایک بہت بڑی پھیلی ہوئی ہے، بالکل جو ہے اس طرح سے پھیلائی ہوئی زمین ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد وہ زمین پہ ٹھہر کر یہ کنویں کے اندر جو ہے بیٹھنے والا وہ جب اوپر دیکھتا ہے تو آسمان ایک بالکل جو ہے ڈوم کی شکل میں نظر آتا ہے اس کو، جو کہ زمین کو بھی جو ہے پورا گھیرے ہوئی ہے۔ تو اس کو وہ آسمان سمجھ رہا ہے، قرآن کا بولنے والا اس کو وہ ڈوم کو آسمان سمجھ رہا ہے، اور اسی کو وہ چھت کہتا ہے۔ اور وہ چھت کے نیچے اس کو کنویں کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ دکھتا ہے کہ ایک بڑا گولا ہے جس کا نام ہے سورج، جس کو شمس کہتا ہے وہ، اور ایک چھوٹا گولا ہے جو سورج سے ذرا چھوٹا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو قمر۔ اچھا، اور جو ہے چھوٹے چھوٹے باریک جو ہے ٹمٹماٹے جو ہے وہ جو اس کو چراغ ہیں، ان چراغوں کو وہ تارے کہتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کا بولنے والا جس کنویں کے اندر بیٹھ کر یہ ساری باتیں کرتا ہے، اس کی نظروں سے جو کچھ نظر آتا ہے بیچارہ وہی کہہ رہا ہے، وہی بول رہا ہے نا بھائی۔ دیکھیں، وہ اس کی نظروں کو چاند ذرا چھوٹا ہے، سورج ذرا بڑا ہے، اور زمین بہت بڑی ہے، زمین بہت بڑی ہے بھائی۔ سورج تو آپ کو ایک طرف سے جا رہا ہے، گولا ایک طرف سے آ رہا ہے، آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے۔ اسی لیے مشرق مغرب کہتا ہے، سورج ذرا بڑا گولا ہے، چاند ذرا چھوٹا گولا ہے، اور تارے چھوٹے ٹمٹماتے جو ہے۔ اچھا، وہ تارے کیا ہے؟ اللہ میاں کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ جب وہ اپنے جو ہے فرشتے کو کوئی پیغام دے کے نیچے بھیجنا ہے، تو وہ اللہ میاں فرشتے کو بلاتے ہیں اور بولتے ہیں دیکھ جو ہے جاؤ جو ہے نا، وہ وہاں پر مکہ میں میرا جو ہے جو حبیب، وہ اس کو یہ وحی پہنچانا ہے، بولے تو وہ انہوں کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ جبریل، حضرت جبریل وہ وحی کو پوٹلی میں ڈال لیتے، پوٹلی کا جو ہے ایسا باندھ دیتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بٹواری سے کہتے ہیں، بٹوے کی طرح باندھ لے کے وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھک 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 کر کے جو ہے اوپر سے آ رہے نیچے۔ اور وہ آتے وقت یا پھر اللہ میاں اپنے فرشتے کو جو باتیں بتا رہے ہیں، ایسے موقع پر شیاطین کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے کان لگا کر سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ میاں کیا جو ہے بول رہے ہیں۔
وہ جو ہے وہ سنگن کرنا چاہتے ہیں. تو وہ سنگن جو کرنا چاہتے ہیں تو ایسے موقع پر اللہ میاں کرتے اچھا ٹھیک ہے تم لوگ سنے نا تو ٹھیک ہے میں تم کو مار بات. تو اللہ میاں کرتے ایک ہاتھ اپنا آگے بڑھا کر وہ کچھ جو تارے ہیں ٹمٹماتے جو ہے جو چراغ ہیں ان میں سے ایسا ہاتھ مارے تو 6-8 تارے ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں اور وہ تاروں سے وہ شیاطین کو مار بھگاتے ہیں. زب بول کے اٹھا کے اللہ میاں جو ہے جب پھینکتے ہیں تو وہ تارے مان لو شیاطین آگے تارے ان کے پیچھے اب جا رہے ہیں سمجھو تو اس میں سے ایک آدھ شیطان کے پیر کو ایک تارا لگ جاتا, لگنے سے وہ تارا ٹوٹتا جو ہے وہ شہاب ثاقب کی طرح جو ہے نیچے گرنے لگتا. یہ ہے قرآن کے نزدیک کائنات یہ ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر آسمان جی کتنی بڑی بات ہے یہ. اگر کوئی سپورٹس بھی ہے, فٹ بال کے کھلاڑی بھی جب گراؤنڈ میں کھیلتے تو ان کے پاس کچھ اشارے اور اپنی کچھ ایسی کوڈ لینگویج رہتی, فوجیوں کے پاس رہتی, جو گونگے بہرے رہتے ان کے لیے اشاروں کی لینگویج رہتی. اللہ پورے کائنات کا بنانے والا اتنا ضروری بات کر رہا ہے اپنے لوگوں سے اور اس کے پاس میں ایسا کوئی کوڈنگ سسٹم نہیں ہے, یہ کان لگائے سسٹم نہیں ہے. اور جو ہے وہ اچھا کئی موقع پر پھر قرآن میں آتا ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود کبھی کبھی کوئی شیاطین جو ہے پھر بھی ان کے کانوں تک یہ بات پہنچ جاتی. ایک آدھ بات جو ہے اللہ میاں کی وہ اچک لیتا ہے. اب وہ اچکنے کے بعد میں اللہ میاں کی نظر پر ارے انہیں سن رہا تھا نہیں, پکڑو ذرا کی ادھر سے 6-8 تارے لے کر ان کو دے مارتے ہیں اللہ میاں. وجعلناها رجوما للشیاطین, ہم نے ان جو ہے انا زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین, ہم نے نچلے آسمان کو یہ ان تاروں کے مطلب یہ چراغوں کی مانند ہم نے مزین کیا ہے, ڈیکوریٹ کیا ہے. یہ ڈیکوریشن کے لیے یہ سارے جو ہے ٹمٹماتے چراغ ہیں جن کو نجوم کہا جاتا ہے, جن کو تارے کہتے ہیں. ارے یار اللہ میں کیا پتا کہ تاروں میں سے کتنے ایسے تارے ہیں جو سورج سے بھی بڑے ہیں. اللہ میں کیا معلوم یار, وہ کنویں کے اندر رہنے والے ہیں, ان کو کیا پتا. وہ اللہ میاں جس کنویں کے اندر بیٹھ کر وہ تارے جو دیکھ رہے ہیں تو ان کی نظروں کو ایسا لگ رہا کہ تارے تو چھوٹے چھوٹے ہیں. اللہ میاں کے مطابق سورج بڑا ہے اور اس سے ذرا چھوٹا چاند ہے اور تارے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں, بہت چھوٹے چھوٹے. جیسے ریت کے ذرے ہوتے ہیں ان میں سے آپ جو ہے ایسا مٹھی مارے تو جتنی ریت آپ کے ہاتھ میں آ جائے یا کنکریاں آ جائیں, ان کنکریوں سے رجوما للشیاطین, وہ شیاطین کو مار بھگانے کے کام میں آتے ہیں وہ تارے. یہ اللہ میاں اور یہ اللہ میاں کائنات ہے. اب یہ جو ہے اللہ میاں کے ابا کہہ رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا لفظ قرآن مجید میں بالعموم کائنات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, لہذا دوسرے الفاظ میں آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ساری کائنات کا نور ہے. واہ 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 کیا بات ہے یار, ساری کائنات کا نور, جو مرضی نکالو. مطلب اللہ میاں کے ابا جو آپ ٹھہرے ہیں جی. اچھا نور سے مراد جی ہو سکتا ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے. اچھا نور سے مراد وہ چیز ہے جس کی بدولت اشیاء کا ظہور ہوتا ہے, یعنی جو آپ سے آپ ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرے. انسان کے ذہن میں نور اور روشنی کا اصل مفہوم یہی ہے. کچھ نہ سوجھنے کی کیفیت کا نام انسان نے اندھیرا اور تاریکی اور ظلمت رکھا ہے, اور اس کے برعکس جب سب کچھ سجھائی دینے لگے اور ہر چیز ظاہر ہو جائے تو آدمی کہتا ہے کہ روشنی ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ نور کا استعمال اسی بنیادی مفہوم کے لحاظ سے کیا گیا, نہ اس معنی میں کہ معاذ اللہ وہ کوئی شعاع ہے جو 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے اور ہماری آنکھ کے پردے پر پڑ کر دماغ کے مرکز بینائی کو متاثر کرتی ہے. روشنی کی یہ مخصوص کیفیت اس معنی کی حقیقت میں شامل نہیں ہے جس کے لیے انسانی ذہن نے یہ لفظ اختراع کیا ہے, بلکہ اس لفظ کا اطلاق ہم ان روشنیوں کے لحاظ سے کرتے ہیں جو اس مادی دنیا کے اندر ہمارے تجربے میں آتی ہے. لہذا اللہ کے لیے انسانی زبان کے جتنے الفاظ بھی بولے جاتے ہیں وہ اپنے اصل بنیادی مفہوم کے اعتبار سے بولے جاتے ہیں, نہ کہ ان کے مادی مدلولات کے اعتبار سے. مثلا ہم اس کے لیے دیکھنے کا لفظ بولتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ انسان اور حیوان کی طرح آنکھ نامی ایک عضو کے ذریعے سے دیکھتا ہے.
फिर कैसे देखता है भाई? अल्लाह मियाँ कुएं के अंदर बैठकर कैसे देख रहे हैं? हम उसके लिए सुनने का लफ्ज बोलते हैं, उसके माना ये नहीं है कि ये नहीं है कि वो हमारी तरह कानों के जरिए से सुनता है। उसके लिए अच्छा ये सब सारी बातें क्यों कहना भाई? हमें वो सारी वो जो कुरान की मिसाल है उसको मिसाल के बारे में समझाना चाहिए ना। अब ये पता नहीं क्या क्या कहते जा रहे हैं यार। और फिर बोलते हैं कि कुरान का अंदाज तमसीली अंदाज है, और जब इनको मौका मिल रहा तो ये कुछ और मिसाल दे रहे हैं, कुरान में कोई और मिसाल है। जी हाँ, कुरान में तो कुछ और कह रहे हैं, ये अपनी मर्जी से कह रहे हैं। बात समझो, सारी बातें अपनी मन मर्जी की हैं, मन गढ़ंत बातें हैं। हाँ, अल्लाह मियाँ के अब्बा है ना ये, इसलिए तो ऐसे ही कहेंगे, और क्या।